السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹیم ریالائونگ آف یوتھ لائی ہے اس بار آپ کے لیے فلسطین، اس سے جڑے ہر ذہن میں جاری سوالات کے اہم جوابات۔ پہلا سوال، فلسطین مسلمانوں کے لیے اتنا اہم کیوں؟ دوسرا سوال، اس سرزمین کے حقیقی وارث کون ہیں؟ تیسرا سوال، یہودی اور عیسائی اس کے وارث کیوں نہیں؟ چوتھا سوال، مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے اتنی مقدس کیوں؟ پانچواں سوال، اگر نبی داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تعلق یا کوئی نہ کوئی مذہبی راستہ فلسطین سے ملتا ہے تو مسلمان اسے کیوں عیسائیوں یا یہودیوں کے حوالے نہیں کر رہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس کا تاریخی پہلو جانتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم انسان اور اللہ کے نبی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت میں لکھا ہے، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمر ان کو تمام جہانوں کے لوگوں میں منتخب فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے ابراہیم کا مسلمان اور اللہ کے دین پر ہونے سے متعلق کہا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قرآن مجید کی یہ گواہی اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے تو ان کی سرزمین کے وارث بھی مسلمان ہی ہیں، نہ کہ یہودی۔ نمبر 2، فلسطین وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی گئی جو ان کی قوم پر نازل ہوا تھا، یعنی امن اور نجات کی سرزمین ہے۔ اسی حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ نمبر 3، فلسطین وہ جگہ ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے تبلیغ کی اور اپنا محراب بھی تعمیر کروایا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے کون؟ ان کو ماننے کا مطلب ہے کہ ان کی کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھنا اور ان کو نبی کہنا۔ وہ نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی بھی کر چکے اور ایمان بھی لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے پیغمبر، آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں پر بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے، اسی طرح وہ اللہ کے پیغام حق یعنی مذہب اسلام کی طرف رواں دواں سفر میں شریک ہوئے۔ اب ان کو حقیقی طور پر ماننے والے لوگ مسلمان ہیں، اس طرح ان کی زمین کے وارث بھی مسلمان ہیں، اور بیت المقدس مسلمانوں کا ہی مقدس مقام ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان فلسطین میں بیٹھ کر دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان وہ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ اسی طرح سورہ نمل آیت 16 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی۔
اسی طرح قرآن مجید میں کئی مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کے نبی ہونے کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی در حقیقت اسلام کے دنیا میں آنے کے راستے کے ایک محترم مسافر تھے۔ چونکہ مسلمان ان پر یقین رکھتے، ان کو مانتے ہیں، تو ان کی سرزمین کے وارث بھی مسلمان ہی ہیں، اسی لیے فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ نمبر 5، فلسطین، یروشلم، بیت المقدس مسلمانوں کے لیے اہم اس لیے بھی ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت زکریا مسلمانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق بھی واضح کیا گیا ہے۔ سورہ انعام آیت 83 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور الیاس کو بھی ہدایت دی۔ یہ سب اللہ کے نیک لوگوں میں سے تھے، یعنی مسلمان حضرت زکریا علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی مقدس مانتے ہیں، اسی غرض سے ان کی سرزمین کے وارث بھی مسلمان ہی ہیں، اور یہی ہماری مسلمانوں کی فلسطین سے محبت کی ایک اہم وجہ ہے۔ نمبر 6، یہ وہ علاقہ ہے جس سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ مقدس یعنی پاک سرزمین، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی بار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 53 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے دین کے راستے کے ایک اہم مسافر تھے، ایک محترم مسافر تھے۔ سلیمان علیہ السلام تو حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ محترم اور مقدس ہستی تھے۔ جب مسلمان حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کی سرزمین، ان کے مقدس مقامات، اس سرزمین کے وارث یعنی فلسطین کے وارث بھی مسلمان ہی ہیں۔ نمبر 7، فلسطین وہ علاقہ ہے جہاں شان رب العالمین کا ایک بہترین مظاہرہ ہوا، جہاں حضرت مریم کے بدن سے بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے لوگ مسلمان ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں مگر نہ تو ان کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی گئی پیشن گوئی کو مانتے ہیں، یعنی وہ اپنے پیغمبر کو ہی غلط کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، اس لیے ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور عیسیٰ تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو نمونہ بنایا تھا۔ سورہ آل عمران آیت 57 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم جیسی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان اور اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین، ان پر ایمان لانے والے، اسی کی راہ کے ایک مسافر، اللہ کے بندے۔ یعنی مسلمان جب حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو یعنی یہ سرزمین بھی مسلمان کی ہے، مسلمان ہی اس سرزمین کے وارث ہیں۔ نمبر 8، یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سے اٹھایا گیا، اور اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے خدمات انجام دیں گے۔ نمبر 9، یہی وہ شہر ہے یہاں سے یاجوج ماجوج کا قتال شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی اس عظیم شہر سے محبت اور تقدس کی کئی وجوہات ہیں، کئی علامتیں ہیں اور ثبوت ہیں کہ یہ علاقہ مسلمانوں کی وراثت ہے۔
اب بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ اتنی اہم اور مقدس کیوں؟ محترم ناظرین، یہ وہی مسجد ہے جو ہماری یعنی مسلمانوں کے قبلہ اول ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تمام انبیاء اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی نمازیں ادا کی۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جس کے متعلق آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر دوسری مسجد مسجد الاقصیٰ بنائی گئی۔ اس علاقے کی شان، مسلمانوں کے دل میں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا چھوڑ کر حضرت عمر علیہ السلام اس علاقہ کو فتح کرنے خود نکلے تھے۔ یہی وہ مسجد ہے، یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں پڑھی جانے والی ایک ایک نماز کا ثواب 500 گنا زیادہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد الاقصیٰ ہمارے لیے محترم اور فلسطین کے وارث مسلمان ہی ہیں۔ ہم اسے عیسائیوں کے حوالے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو تو چاہے مانتے ہوں مگر ان کی ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، اور یہی حالت یہودیوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں پر رحمت نازل فرمائے اور اس عظیم مقام کی تحفظ کے لیے ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم نے بھیج عمر بن خطاب کو بھیج، پھر سے صلاح الدین ایوبی سے نواز، ہمیں ایمان کی کھوئی ہوئی دولت پھر سے عطا کر دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب